اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ چھٹا پارہ پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا جو بری بات کا اعلان کرے، بری بات کے اعلان کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو وہ اپنا جا کر بتا سکتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا برائی سے درگزر کرو، کسی نے تم سے غلط سلوک کیا تو تم اسے معاف کر دو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا، کہ وہ بھی چاہے تو تمہیں بھی معاف فرما دے، اور چاہے تو تمہاری پکڑ بھی توڑ سکے، تم بھی کون سے بالکل تمہاری کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ دوسرے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس روایت کا مفہوم ہے کہ بندے تو بندہ ہو کر لوگوں کو معاف کرتا تھا، میں رب ہو کر کیوں نہ معاف کروں، جہاں میں نے بھی تجھے معافی عطا فرمائی۔ یعنی آج کا سبق آیت نمبر 149 مکمل ہو چکی، 150 شروع ہو رہی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ان کا معنی کیا تھا؟ بے شک، الذین وہ جو یکفرون کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، جو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، ان یفرقوا، ان کہ یفرقوا جدائی کر دیں، فرق ڈال دیں، بین اللہ و رسلہ، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کریں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہم السلام، اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان میں فرق کر دیں۔ یہ فرق کیا کر دیں والا؟ جیسے وہ کچھ نا بدعقیدہ لوگ وہ کرتے ہیں کہ بس جی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو طاقتیں دی ہیں، اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے کر سکتے، کوئی ولی کوئی بندہ اپنی طاقت سے کر سکتا ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ لیکن کہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے کر سکتے، تو پھر یہ تو کیا بڑا جائز ہے۔ اور واقعتاً نبی پاک علیہ السلام ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرما دیے، کیا کیا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معجزات دکھلائے۔ نہیں وہ تو معجزہ تھا، تو ہمارے پاس معجزہ کیوں نہیں ہے؟ معجزہ اللہ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے نا، کہ عام بندے نہیں کر سکتے، عاجز آ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور ولیوں کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو عاجز کر دیتے ہیں ایسا کام کر کے، پھر تم بتاؤ ایسا کام کر سکتے؟ نابینا کو ہاتھ لگا کر تو بینا کر دینا، اس کے بال نہ ہوں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے بال اگا دینا، اور کھجوریں اشارہ کر کے تو کھجور کا گچھا نیچے بلوا لینا، اور اشارہ کر کے دوبارہ اسے کہنا اوپر چڑھ جاؤ تو وہ اوپر چلا جائے، پتھروں کو پانی کے اوپر چلا دینا، اللہ، اور کیسے کیسے معجزات۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان میں فرق کرے، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں وہ خدا نہیں، نبی پاک علیہ السلام خدا نہیں ہے، بخدا نہیں، بخدا اللہ کی قسم، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، یفرقوا بین اللہ و رسول، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں فرق کرتے، فرق والی بات نہیں ہے، وہ خدا، پکی بات ہے وہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا قرب، ہم تو گناہ گار بنتے ہیں، ہمارے لیے بھی فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس اس کو کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دل میں جو خیالات، دماغ میں جو باتیں گھومتی ہیں، کسی کو پتہ چلے نہ چلے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ رب العالمین انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں،
وہ کافروں کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. مسلمان تو مسلمان ہے، کافروں کی شارک. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں اس کے کیا کیا وسوسے آتے ہیں، کیا کیا خیالات آتے ہیں، اور ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب. کس کی شارک سے زیادہ قریب؟ انسان کے. وہ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے. اگر ہمارے قریب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اور خود ہی فرمایا، یہ ہے 26ویں سپارے میں سورۃ قاف کے اندر، اور آگے 27ویں سپارے میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی جاؤ گے وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. وَهُوَ مَعَكُمْ، ہوا وہ معکم تمہارے ساتھ، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی چلے جاؤ. اور پہلے سپارے میں کیا فرمایا؟ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ کی ذات کے جلوے ادھر نظر آئیں گے. وہ تمہارے ساتھ ہے، عام بندوں کے ساتھ ہے، تو اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی بات کو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے تھے، وہ جو معراج کی رات حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یا یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جب آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کے پاس کہاں جاؤں گا؟ آپ ہیں ہی میرے پاس. میں نے آپ کے پاس فلاں جگہ پر جاؤں جی، وہ تب جاؤں کہ جب آپ یہاں نہ ہوں. اگر یہاں ہوں تو پھر وہاں کیسے جائیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے حضرت شیر محمد شرقپوری، شیخوپورے، شرقپور شریف، شیخوپورے سے لاہور جا رہے تھے. راستے میں آپ کے ساتھ خادم تھا، تو خادم کو لے کر جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک بابا جی ملے، بڑی سی پگڑی شریف، امامہ شریف باندھا ہوا، بڑا نورانی چہرہ. تو حضرت شیر محمد شرقپوری علیہ رحمہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور چند باتیں آپ نے فرمائی. تھوڑی دیر بات چیت کی، تو بات چیت کر تو وہ جو دوسرے بزرگ تھے وہ واپس پلٹ پڑے، یہ ادھر سے ہی واپس آ گئے، لاہور گئے ہی نہیں. وہ جو ساتھ خادم تھا نا، وہ کہنے لگا حضرت جی لاہور چلے سی داتا صاحب ملن، داتا صاحب کے بازار پر حاضری کے لیے تھے، تو واپس ہی یہیں رستے سے واپس آ گئے. تو فرمانے لگا بے لیا جنہوں نے ملنا سی وہ اتنے مل پے، جنہوں نے ملنا سی. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ حاضر و ناظر والا معاملہ، کہ وہاں جا رہے تھے کیوں یہاں نہیں تھے، لیکن جب وہ یہاں آ گئے تو وہاں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا اللہ یہاں نہیں؟ قرآن پاک میں یہ آپ کو 3 آیتیں تو پڑھ دی، ٹھیک ہے نا. ہم انسان کی شارک سے زیادہ، جب اللہ قریب ہے ادھر شارک سے زیادہ قریب ہے. اور پھر فرمایا تم جہاں بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ، تم جدھر بھی منہ کرو گے میری ذات کے جلوے ادھر ہی نظر آئیں گے. یار اللہ جب ہر بندے کے قریب ہے تو اپنے پیاروں کے قریب تو اور زیادہ ہے، اور زیادہ. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کا دیدار کرنے جا رہے ہیں؟ جی یار وہ جنہوں نے ملنا سی اتنے مل پہ، وہ لاہور کی لین جانا. تو وہ معراج پر، وہ عرش پر کیوں؟ تو اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا اسی کے جلوے اسی کو ملنے، اسی رب کے جلوے تھے. نور، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا جلوہ. تو فرمایا یہ نہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی جگہ پر فرمایا کہ جیسے سورج ہے، مثال سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو، یہ تو سورج تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو فرمایا کہ جیسے سورج اور اس کے سامنے 10-15 جتنے بھی آئینے رکھ دیے جائیں تو سورج کی روشنی ان آئینوں میں پڑ کر آگے بکھرنا شروع ہو جائے، تو کیا یہ سورج کی روشنی کے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ سورج کی روشنی میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، بلکہ اگلے جو ہے نا وہ روشنی لے کر اور زیادہ چمک رہے ہیں، چمکا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ اسی طرح یہ صرف سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے نور سے نبی پاک علیہ السلام کا نور چمکا، اور آگے حضور علیہ السلام پوری کائنات کو نور عطا فرما رہے ہیں. تو اسی کے جلوے اسی کو ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے کہ اللہ بلا، اسی سے اس کی طرف، اسی سے اس کی طرف ہے کہ گل ہے نا. اسی کے جلوے اسی کو ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ بندہ کیسے کہ اللہ ہر جگہ پر جب موجود ہے تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، کہاں پر اس کی ذات کے جلوے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. تو اس لیے یہ کہنا نہیں جی وہ نبی اور ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، اللہ کی قسم وہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا؟ وہ کیا ہیں پھر؟ وہ خدا تو نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ وہ ہیں کیا؟ مگر وہ ہیں کیا نہیں. ہے بھی فصاحت و بلاغت. وہ بتائیں وہ کیا ہیں، مگر یہ بتاؤ وہ کیا نہیں ہے، کون سی شان ہے ان کے پاس نہیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. جب محب اپنے حبیب کو کیا کہتا ہے، میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہی ان کے لیے بنائے. کی نہ کیتا خدا نے، کی نہ کیتا اللہ نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. اللہ اکبر. تو یہ جو کفر کرتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان میں فرق کر دیں. فیقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ہم بعض باتوں کو مانیں گے ونکفر ببعض اور بعض کا انکار کریں گے. تو یہ جو لوگ ایسے بدعقیدہ لوگ نبیوں ولیوں کی شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں دیکھ لیں کچھ حدیثوں کو مانتے کچھ نہیں مانتے. ہمارے بزرگ ہیں یہ لاہور کے، تو انہوں نے کتاب بڑی پیاری لکھی، بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، اس کا نام ہی ہے بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو. یہ یار بخاری میں تم کو رفع دین والی حدیثیں مل جاتی، تو بخاری میں یہ نہیں تمہیں ملتا کہ ایک بزرگوں نے 40 حدیثیں بخاری میں سے وہ صرف 40 انہوں نے نکالی ہیں، ویسے تو بہت زیادہ 40 حدیثیں ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں. اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. مدینہ شریف میں تشریف فرمایا وہ تبوک کے موقع پر یا موتا کے موقع پر نا، غزوہ موتا غزوہ تبوک، تو تبوک کے موقع پر نا جنگ ہو رہی ہے، تو لو جی وہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، اب جھنڈا پکڑ لیا زید بن حارثہ نے. لو جی زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا پکڑ لیا فلاں صحابی نے. لو جی وہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا پکڑ لیا حضرت خالد بن ولید نے. اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح بھی عطا فرما دے. اب ان میں تھوڑا سا وہ اگلے لفظ آگے پیچھے کوئی ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، تو لیکن آخر میں حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہے. تو ابھی وہ شہید ہو گئے، دونوں نے پکڑ لیا، وہ شہید ہو گئے. دوسرے جو سامنے بیٹھے ان کو تو نہیں پتہ چل رہا، نبی پاک علیہ السلام یہیں بیٹھے اور آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے ہیں، بولو جو وہ بھی شہید ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے. اور پھر حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا، یہ بھی بتا دیا ابھی فتح نہیں ہوئی، فرمانے اب فتح مل بھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو صرف وہ کیا ہے کہ 10,000 بندے تھے اور آگے سے وہ لاکھ، 10,000 کا لاکھ کے ساتھ مقابلہ. تو پہلے تینوں صحابی جنرل جو تھے وہ شہید ہو گئے. اب انہوں نے سیف من سیوف اللہ، انہوں نے جنگ کی تو کمال کی جنگ کی. تو نبی پاک علیہ السلام پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ لو جی جھنڈا ان کے پاس ہے، اب فتح بھی مل جائے گی. تو یہ سارے کے سارے غیب کی باتیں بتا رہے ہیں. تمہیں رفع دین والی مل جاتی، علم غیب کی نہیں مل رہی. اور وہ رفع یہ دین مل رہا ہے تو اس میں بخاری شریف کے اندر یہ بھی ہے المصافحۃ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے سلام لینا چاہیے. اب دونوں یہ ایک ہاتھ سے سلام لینا تو کرو جتنا کا تکبر کے ساتھ، تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام لینے والے وہ تمہیں روایتیں نہیں مل رہی. تو بس اپنی مرضی، یقولون نؤمن ببعض ہم بعض کو مانیں گے ونکفر ببعض اور بعض کا انکار کریں گے. اسی طرح وہ جی بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. وہ دیکھو جو 8 رکعت اسی 8 ہی تراویاں پڑھنی ہیں. ہم کہتے ہیں بھیا 8 رکعت تراویح کا تو لفظ ہی نہیں ہے. اچھا پھر اس میں 3 باتیں دیکھیں ذرا، رمضان اور غیر رمضان 8 رکعت اور 3 وتر. اب یہ رمضان تو چلو ہو گیا، غیر رمضان میں یہ 8 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ سارا سال ساری حیات طیبہ میں کہہ لیں کہ یہ تہجد کی نماز تھی جو رمضان شریف میں بھی اور رمضان شریف کے علاوہ بھی 8 رکعتیں پڑھتے تھے. تو پھر یہ جو آگے ساتھ فرمایا کہ 3 وتر نہیں یہ پڑھ رہے. درمیان والی بات جو ہے نا وہ 8 رکعتیں لے لیں، غیر رمضان کو بھی چھوڑ دیا اور 3 وتر کو بھی چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کچھ کو لینا کچھ کو چھوڑنا، یہ تو مناسب نہیں. ایسا ختم ہونے لگا 1 منٹ بس. فیقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. ویریدون اور وہ چاہتے یہ ہیں ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں بین ذالک سبیلا اس کے درمیان میں راستہ. کس کے درمیان میں؟ ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی راستہ وہ نکالنا چاہتے ہیں. تو ایمان اور کفر کے درمیان میں کیا ہے؟ پھر وہ کفر ہی ہے، یا بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ تیسری بات کوئی نہیں ہے بیچ میں. اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ ہیں پکے کافر. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ آسان ہے سب. تو اعتدنا کا معنی کیا تھا؟ تیار کر رکھے ہیں، تیار. یریدون چاہتے ہیں، مہینہ دردناک. صدق اللہ.